آ جائیں. ہاں السلام علیکم، ویلکم بیک ویورز. ایک لمبے گیپ کے بعد پھر ہیں. درمیان کے رستے کی فوٹیج تو میں خیر آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. چلاس چوکی جو انٹری پوائنٹ ہے ہماری تھور کی اپڈیٹ آپ کو دی تھی، بڑی مشکل سے پرمیشن لی، اور وہاں سے جب ہم کرم سے آن ورڈ آتے ہوئے سکردو کی ڈیسٹینیشن کے لیے تو جو رستہ استور کی طرف نکلتا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن سے پوچھ لیا جائے کہ کون سا راستہ بہتر ہے. خیر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے شنگریلا سکردو کی طرف نکلتے ہیں تو رستے میں کافی 6 سے 7 جگہوں پہ کام بھی ہو رہا ہے اور آپ کو کافی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز ہوں گی ریگارڈنگ روڈ، مطلب اس طرح کا اسٹیبل روڈ نہیں ہے، اسموتھ کارپیٹڈ روڈ نہیں ہے. تو انہوں نے ریڈائریکٹ کیا ہمیں یہ استور کے رستے نا کہ آپ یہاں سے جائیں، دیوسائی آپ یہاں سے پہنچیں گے اور دیوسائی سے آن ورڈ پھر واپسی آپ ادھر سے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں سکردو کو. تو خیر ہم نے سفر کا سٹارٹ لیا. ان کی موٹیویشن تھی کہ یہ سفر جو ہے کم ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے. وہاں کی انتظامیہ نے بھی بعض پرس کی، خیر ان کو جو بھی ہے سورسز وغیرہ ان سے ریکویسٹ کر کے، ان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. تو یہی پوائنٹ میں پھر دوبارہ ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر اٹس ناٹ گڈ ٹو گو فار وزٹ. کیونکہ اگر آپ کو پرمیشن مل بھی جاتی ہے تو دیکھیں کسی بھی جگہ کا جو حسن ہے نا وہ ایک تو اس کی نیچرل بیوٹی ہوتی ہے، بٹ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی دنیا کا ایسٹ، کوئی بھی دنیا کی پراپرٹی یا کوئی بھی دنیا کا نظارہ، اس کی خوبصورتی جو ہے وہاں کے موجود لوگ جو ہیں یا جو ملٹیپل لوگ ہیں وزٹر، سیاحوں کے بغیر ادھوری ہے. وہ ایک اٹریکشن جو ہے نا وہ سین اپیل نہیں کرتا. ایک لوگوں کے بغیر سنسان، چاہے وہ محل بھی ہو، آپ اس میں بھی گھبرا جائیں گے. تو ایسی مطلب اتنا کرنے کے باوجود، اتنی اسٹرگل کرنے کے باوجود وہ ہمیں فیلنگ نہیں آ رہی تھی، ایکسائٹمنٹ نہیں ہے. بازار، گلیاں، کوچے، رش اس طرح سے ہمیں دیکھنے کو مل نہیں رہا. بٹ چونکہ ہماری ایک ٹاسک تھی، اس کو پورا کرنا تھا ہم نے، تو ہم اس کو آن ورڈ ہم پورا کر رہے ہیں. خیر یہاں پہ ہم آئے ہیں اور یہ کون سی ڈیسٹینیشن ہے مدثر بھائی؟ گوری کوٹ میں ہم نے ہوٹل اسٹے کیا ہے اور ہم نے انفارمیشن لی ہے فردر آگے جانے کے لیے دیوسائی کے لیے. تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مزید ہمارے 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے. چڑھائیاں بھی زبردست ہیں. اکارڈنگ ٹو دا لوکل ڈرائیورز انہوں نے کہا ہے کہ چڑھائی بھی کافی ہے. یو کانٹ گو تھرو سوزوکی بولان. تو لیکن خیر چونکہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس پہ ہی جائیں گے، اس پہ زبردست ایک فنڈا چل رہا ہے مدثر بھائی کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں جا سکتی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جائے گی انشاءاللہ. تو خیر کسی غلط چیز پہ شرط تو نہیں ہے، شرط لگانی بھی نہیں چاہیے، بٹ یہ کہ سرپرائزنگ ہے کہ دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اگر چلی گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ گئی تو بھی ایک پازیٹیو میسج آپ کو پہنچے گا کہ اس قسم کی گاڑی پہ آپ نے رسک لینا ہے یا نہیں لینا. بیہائنڈ دا اسٹوری جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی تھوڑا سا سکون سے بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا ہے. تو ہم 12:30 بجے 26 نمبر سے چلے تھے آن ورڈ. کل چلے تھے نا سر؟ جی کل چلے تھے اور پھر چلے اور چل سو چل. اور یہ سارا سیرا جو جاتا ہے طاہر بھائی کی طرف، اپنی طرف سے انسان جو بھی کرتا ہے بہتری کی کوشش کرتا ہے کہ شاید اس کے رزلٹس اچھے آئیں. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم 26 نمبر سے چلیں آن ورڈ، مانسہرہ، بٹگرام، بشام، دین داسو کراس کرتے ہوئے ہم چلاس کو جو ہے نا نائٹ میں کر لیں. لیکن مارننگ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی آپ سے، ہم نے ٹرائی کیا کہ تھوڑا سا کمفرٹ زون میں آ کے لیٹیں ویٹیں، بٹ نہیں ہے. چلاس کے سٹارٹ میں ہی گرمی اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کہیں سے آپ نکلیں، لیکن چلاس وہ کیا کہتے ہیں شیطان کی آنت کی طرح اتنا ہی لمبا ہو گیا کہ بس وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے. تو کمفرٹ کا تو معاملہ ختم ہی نہیں تھا اور سونے پہ سہاگا اس طرح سے ہوا کہ ہم نکل رہے اس پہ پہنچے ہیں کیا کہتے ہیں تھور کی چوکی پہ پہنچے ہیں. تو جی ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے. تو لوکل انتظامیہ نے کہا جی کہ نہیں جی کمشنر صاحب اور ایس پی صاحب کے آفس سے کال آئے گی. گلگت بلتستان کا چونکہ ہو چکا ہے، ان کا جی پیچھے آپ کو جتنا بھی انہوں نے انٹرٹین کیا، سپورٹ کیا، ان کی اپنی ٹیریٹری ہے، دے کین ڈو، ان کے اپنے اختیارات ہیں. ہمارا ایک اپنا ڈویژن ہے، ہم رسپانسبل ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے اپنی. خیر وہ بھی اسٹوری آپ لوگوں سے شیئر کی کہ ہم نے پرمیشن لی اور آگے نکل آئے ہیں. اس سارے سفر میں میں نے یہ جو چیزیں نوٹ کی ہیں اور جو میں ایڈوائزز کر سکتا ہوں ایز اے ٹریولر، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلیں تو آپ کو اپنے ٹریکس کی اور ٹائمنگز کی جو ہے نا وہ بڑی اچھی طرح ایک نالج ہونا چاہیے کہ کس سفر پہ کتنا ٹریک لگے گا. لیکن جو بندہ نہیں آیا ہوا اس کو تو نہیں پتہ چلتا نا کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے ہے. لیکن میں نے یہی اندازہ لگایا کہ لوکل اگر کوئی مقامی آدمی آپ کو بولتا ہے نا 2 گھنٹے، تو سر سیف سائڈ آپ رکھیں کہ 2 کا مطلب 4 ہے.
یہ ٹوٹل ایک سمپل سا فارمولا جو میں نے کیلکولیٹ کیا ایسے یہ طاہر بھائی از ملٹیپلائی بائی 2 یہ فارمولا آپ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ لوکل جو بندے ہیں ان کے وہیکلز جو ہیں یا ان کی رستوں کے ساتھ شناسائی اس طرح سے ہے کہ وہ ریپڈلی وہاں پہ موومنٹ کرتے ہیں علی بھائی. تو ہمارا چونکہ ہم اسٹریجر ہوتے ہیں, کوئی بھی چوک آ گیا, کنفیوز ہو گیا, رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے, اور اگر اس میں 5 منٹ کا بھی بریک ہوتا ہے تو اوور آل وہ کافی لمبا ایک نا گیپ بنتا یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پہ آئے ہیں تو جیپس کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم اس کو ہائر کریں, اس پہ مشاورت ہوئی ہے. تو اس پہ زیادہ بہتر ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ بہتر ہے کہ یار جیپ کو ہم ہائر کریں, لیکن اس میں ایک مقصد تھا کہ یار یہ اس کا تو کنکلوژن ہم نے دینا ہے نا کہ ہماری یہ جو اس ٹائپ کی گاڑی ہے سوزوکی بولان جو ہے 1984 ماڈل اسپیشلی جو ہمارا انجن وائز فٹ ہے, آلویز ریمبر میں یہ کہتا ہوں وغیرہ وغیرہ اچھے بہتر ہیں, تو یہ جاتی ہے یا نہیں اس کو کنکلوڈ کرنا تھا. تو یہ مقصد ایک فوت ہو رہا ہے ہمیں ایز سچ کچھ نہیں, ایسے ایڈونچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ جا کے ہماری گاڑی رک رہی ہے اور کیا معاملہ ہے, اور وہاں سے آپ کو لائیو اپڈیٹ کریں گے کہ اس طرح کی گاڑی یہاں تک آ سکتی ہے, اس سے آگے آپ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. ہم صبح انفارمیشن کلیکٹ کریں گے کہ کیا دیوسائی کو ہوتے ہوئے ہمارا پروگرام دیوسائی میں نائٹ سٹے کا نہیں ہے فی الحال, لیکن اگر ہم صبح نکلتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ دیر ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے سٹے کس طرح سے کرنا ہے. شام کے وقت پہنچتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم وہاں کہیں قریبی جگہ پہ کیمپنگ کر لیں یا ہوٹل کے سٹے کر لیں. تو نیکسٹ ڈے ہم جو اوور آل فرام 9 to 5 راؤنڈ اباؤٹ ہم جو ہے آبزرو کریں, وہاں پہ وزٹ کریں, وہاں کا اوور ویو فوٹیج وغیرہ آپ سے شیئر کریں, اور پھر ہم دیکھیں گے مقامی لوگوں سے بھی انفارمیشن لیں گے کہ وہاں سے سکردو کا جو رستہ ہے وہ جو صحیح نہیں بتا رہے اکثر لوگ, وہ کتنا خراب ہے, کیا اس پہ جا سکتے ہیں یا واپس آتے ہیں. فی الحال ہمارا پروگرام ہے کہ ہم یہیں واپس آ کے اور اسی رستے کو جوائن کریں گے, کیونکہ ریویوز اچھے نہیں ہیں کہ آپ دیوسائی استور کے رستے سے ہوتے ہوئے دیوسائی کو کراس کرتے ہوئے آپ سکردو پہنچیں, اگلا رستہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہوگی ویورز سنجیدہ سی باتیں. سفر کے دوران جو ہے کافی جب مصائب اور مصیبتیں دیٹس دا پارٹ آف لائف, ایون کہ آپ ایروپلین اور دنیا کی لگژری گاڑی میں بھی سفر کریں, سفر اپنی نوعیت کی ایک افادیت بھی رکھتا ہے اور اس میں ایک آپ فرسٹریشن فیل کرتے ہیں چاہے جتنا بھی آپ کا کمفرٹ لیول ہو. اس جو سٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ تحفے دیے ہوتے ہیں. سر آپ فخر سے سر اپنا اٹھا سکتے ہیں, تحفے دیے ہوتے ہیں. یہ ایسے تحفے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وقت اچھا گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ کی کمپنی اچھی ہو جاتی ہے, رنگ برنگے مشورے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ خود کہہ دیتے ہیں کہ بس بھائی اب مجھے دینا بند کر دو, میرے پاس یہ اتنا رکھنے قیمتی آرا ہوتی ہے نا, اس کو رکھنے کی جگہ بھی تو ہوتی ہے نا, وہ جگہ نہیں بن پاتی. یہ طاہر بھائی ہیں ماشاءاللہ, بولنے کے دل کے بڑے اچھے ہیں, زبان کے بھی بڑے اچھے ہیں, دماغ صحیح کام نہیں کرتا, ذہنی توازن تھوڑا سا اینی وے, لیکن ہر انسان میں کمی ہوتی, مجھ میں بھی جیسے کچھ کمی ہوگی, اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. طاہر بھائی آپ نے اس سارے رستے میں یہ جو موٹیویشن دی کہ نہیں اسی نہیں اتنے کھلونا, اسی چلاس کراس کرنا, اسی اتنے جا کے, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے سر؟ ویورز کو بتائیں, پراؤڈ آف پاکستان کو, کہ یہ گائیڈ کریں کہ یار اس سفر کا ایک ماٹو کیا تھا, منشور کیا تھا کہ جی سونا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے. کھایا ہے الحمدللہ, کھایا پیا بھی ہے, لیکن یہ جو ایک ہے نا اس کا ماٹو کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ تھوڑا سا آ جائے کیمرے کے سامنے آ جائے نا, یہ اس طرف یہ فریم میں ان ہو جائے. تھینک یو اظہر بھائی. سب سے پہلے تو آپ نے جو اتنی لمبی سپیچ سنی ہے, اس سپیچ سننے کے بعد یقیناً آپ تھوڑا سا انجوائے بھی کر رہے ہوں گے کہ تو کئی لوگ بیچارے بور بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بڑی لمبی سپیچ ہے, مگر یہ آپ کے لیے بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے. ایک ایک چیز کا نقطہ اٹھانا چاہیے, اور بات اگر آپ یہ سب سنتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے مجھے کہی کہ آپ کا کیا رد عمل رہا رات کو گاڑی چلانے کا اور کیوں آنے کا, تو وہ اصل میں تھوڑا سا یہ تھا کہ رستہ بہت خراب ہے. جب آپ منسیرے سے نکلتے ہیں, بشام کی طرف آتے ہیں, اور بشام سے آپ داسو کی طرف آتے ہیں, اور وہاں سے اتنا راستہ خراب ہے کہ آپ کہیں جگہ پہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہاں پہ کیمپنگ کریں یا ہوٹلنگ کریں, کیونکہ وہاں پہ اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن سے کہیں سے نکلے اور کوئی اچھی سی جگہ ملے جہاں پہ ہمیں سکون ملے. اور وہ سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو جاتی ہے, سکون نہیں ملتا, صبح ہو گئی ماموں. اور ایسے ہوا, ہمیں جب ہم پہنچے چلاس کے قریب
تو صبح ہونے والی تھی، مگر وہاں سے بھی چلاس تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر دور تھا، اور وہاں سے جب آگے انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا آسمان سے گرا. اب میں آپ کو صرف مختصر بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کہ جہاں سے جب ہم استور، یہ ناظرین بڑی پوائنٹ والی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ استور کا راستہ اگر آپ نے انجوائمنٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو بہت ہی مزے کا راستہ ہے. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ ایک تو وہاں پہ آپ کو ایک ویو بہت مختلف ملے گا. ایزی ہو جائے. جن بندوں نے استور کا روٹس نہیں کیا ہوا، جن بندوں نے ایکسپلور نہیں کیا، رستہ نہیں دیکھا ہوا. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ بڑے ہمارے جو ہے نا پیارے بھائی ہیں، انگلش ان کی کمزور ہے اور اردو بھی کچھ اسی طرح کی. خیر وہ آپ اس کو انجوائمنٹ میں لے لیں تو وہ یہ راستہ ضرور لے. پھر انگلش سر. اچھا وہ یہ راستہ ضرور لے، اس میں آپ کو ایک نیا لک ملے گا اور اس میں آپ کو ایک نئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب جنت نظیر وادیاں ہیں ادھر، اور انشاءاللہ اتنا مزہ آتا ہے، اور رستے میں دریا کی جو روانی ہے اتنی سپیڈ کی ہے، بندہ ان کو دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار یہ میں چیز کو نہ قید کر لوں اپنے موبائل میں، اپنے کیمروں میں، اپنی نظروں میں، اپنے ذہن میں. ایک تو یہ بڑا پیارا ہمیں بھی لگا. دوسرا یہاں کے لوگ مقامی بہت اچھے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور ہر لحاظ کا خیال رکھتے ہیں. اب آگے انشاءاللہ ہم نے صبح جانا ہے اور صبح کا جو باقی نظارہ ہوگا وہ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں. پورے سفر میں نا طاہر بھائی الحمدللہ دریا بھی ہمارے سنگ سنگ چلتا رہا، اور دریا کی بل کھاتی ہوئی جو ڈائریکشنز ہیں، اس کی اچھلتی ہوئی موجیں اور موسم، ٹھنڈی ہوا، اور چلاس سے بس یہ ہے کہ وہاں پہ نظارے کافی اچھے تھے، لیکن ویدر کے پوائنٹ آف ویو سے سر بس بہت گرمی تھی. گرمی، یہی بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ اگر جس بندوں نے انجوائمنٹ کرنا ہے، اگر آپ آتے ہیں وایا ناران نہیں آتے، آپ وایا داسو آتے ہیں یا بسام آتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو آپ کو کبھی بھی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ گلگت تک آپ کو ٹھنڈ نہیں ملے گی. ٹھنڈ لینے کے لیے اگر آپ نے اپنے انجوائمنٹ کرنے کے لیے اگر آپ وایا استور سکردو آتے ہیں، اگر آپ نے گلگت جانا ہے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. گلگت سے آگے حمزہ ہے، وہ گھنجراب. جن بندوں نے ادھر آنا ہے تو وہ تھینک یو. ایک اور بڑے ہمارے پیارے دوست بھائی ہیں، کیا گوگل میپ دیکھ رہے ہیں؟ سر میپ چھوڑیں نا، اب لائیو ہم چلیں گے. علی بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے بڑے پرانے فرینڈز ہیں. یہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ علی بھائی اور طاہر بھائی جو ہیں یہ میرے بچپن کے فرینڈز ہیں. ہم بلانگ کرتے ہیں ہماری جمپر جس کو کہتے ہیں، بیسیکلی وی بورن ان چوک اعظم ڈسٹرکٹ لیا، اور ہائر ایجوکیشن جو ہے ہماری میٹرک تک کی جو ہے وہ الحمدللہ ہماری وہیں پہ ہوئی ہے، اور اسی اسنا میں ان دونوں شخصیات کے ساتھ پالا پڑا. تینوں کا ذہن نہیں ملتے. اور کمال کی بات ہے کہ یہ مطلب ایڈونچر بچپن میں بھی نا ہمیں تھوڑا اس طرح کا ایڈونچر کا شوق ہوتا تھا، اور یہ اس کے روح رواں جو تھے، اس کے جو پائنیئر تھے، اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ طاہر بھائی تھے، کہ آوارگی کا لیول کیا ہے، گھر سے نکلنا کب ہے، واپس کب آنا ہے، اور آ کے اگر دیر ہو گئی ہے گھر آتے ہوئے تو اماں ابا کو کیا سٹوری سنانی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قائل ہو جائیں. خیر قائل کم ہی ہوتے تھے، زیادہ تر جو ہے ہمیں لٹریشن ہی ہوتی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب آرمی سے ریٹائر تھے، ان کے والد بھی کافی سخت تھے. اور علی بھائی تو خیر شروع سے ایک ان کی کمپنی سلجھے ہوئے لوگ تھے، ایز اے ٹیچر بھی انہوں نے اپنی جو سروسز دی ہیں. خیر یہ تھوڑا سا تعارف تھا، آگے چلتے ہیں، آپ کو کام کی بات کی طرف لے کے آتے ہیں. تو یہ تقریباً میرے ساتھ ہوتے ہیں. علی بھائی اس سارے سفر میں ایک اگر کمپیکٹ میسج ہے آپ ویورز کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک لمبے سفر میں نکلنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے کچھ آپ چیدہ نکات بتا دیں ہمارے ویورز کو کہ یار یہ چیزیں ہوں تو سفر میں آسانی ہوگی اور آپ کا سفر مزیدار. سب سے پہلے تو لمبے سفر میں جب آپ نکلتے ہیں تو جناب پہلے آپ کو اپنے پروگرام کو مرتب کر لینا چاہیے کہ ہم نکلنے چلے ہیں کس وقت. سب سے پہلے تو آپ کا وقت ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، مینیج کریں اس کو. ہاں اس کو مینیج کرنا سب سے ضروری ہے. اگر آپ وقت کو مینیج نہیں کرتے تو جناب پھر بعد میں اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سی راستے میں مشکلات
اور مسئلے مسائل پریشانی ہوتی ہے، بندہ پھر سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، تو جس کی وجہ سے راستے میں پھر بہت بحث مباحثہ، آپس میں لڑائی جھگڑا، اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. جی تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایس او پیز، مقصد ہے کہ اپنے کچھ اصول و ضوابط مرتب کریں، کمپنی کے کیبنٹ اور اپنا ایک امیر بنا لیں سب سے پہلے، اور ایک غریب بنا لیں. ہاں غریب تو پھر سبھی باقی ہوتے ہیں. موقع کے سر جب کچھ کھانے پینے کی بات آتی ہے تو ہر بندہ غریب بن جاتا ہے، اور جیسے ہی جب یہاں پہ کھانے کی بات ہوتی ہے تو کہتے جی مٹن ہی منگوا لو جی. اور یہ ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں ان کے ساتھ محبت ہے، اور یہ دونوں میرے سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور اندرونی جو محبت رکھتے ہیں وہ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا. محبت ہی ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگی، میں ایک روٹی کھاؤں گا، میرا پیٹ خراب ہے. اس کا پیٹ اس پہ سر یہ طریقہ واردات ہے نا اس کا. اور ابھی لیٹسٹ سنا دینا وہ جو مٹن تیار ہوا تو یہ سو گئے، مجھے بھوک نہیں. وہ بات پھر کیونکہ طاہر صاحب ایسے شخصیت ہے کہ یہ نہ ہو تو ہمارا سفر تقریباً وہ ناممکن ہے جی. کافی کی محبت ہے سر، انٹرٹینمنٹ ہے ان کے لیے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، 120 روپے میں آیا ہوں ان کے ساتھ، اور دیکھیں اور جیب میں 120 ہی ہے، وہ لے کر جاؤں گا واپس. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ویلاگ کے اسی ایپیسوڈ میں میں نے گانا ایک تیار کیا. یہ کوریوگرافر بھی بڑے اچھے ہیں، گانوں لیرکس جو ہیں سانگس کے اور میوزک کی جو بیٹس ہیں بٹس ہیں ان کے اوپر پرفارم کرتے ہیں. یہ کالی کالی آنکھیں، تھوڑا سا ڈیمو دے دو. یہ گورے گورے گال، دیکھیں ماما تیرا کے ناک سارا آگے آ جاتا ہے گھال. سر یہ دیکھیں صرف گال ہی ہے سر، چہرے پہ آنکھیں تو بٹنوں کی طرح نشانی لگی. اچھا سر، ابھی مجھے یاد آیا کہ ہی واز سو ایکسائٹیڈ ہمارا جو کہ رات کو پروگرام بنا نکلنے کا. آج دوسرا دن ہے، آج جمعہ ہے نا جی، جمعہ ہے. جمعرات کو نکلنے اور اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ جی یہ انہوں نے شیو نہیں کروائی، کٹنگ نہیں کروائی، گھر سے اجازت بھی نہیں لی. گھر سے باہر نکل کے ان کو یاد ہے کہ میں نے گھر تو بتایا ہی نہیں ہے، ادھر سے انہوں نے فون کیا. مطلب لائلٹی کی بھی ان کی انتہا ہے کہ یہ جنگ و جدل کوئی بھی زمانہ ہو یہ آپ کے لیے تیار ہے. آوارگی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اب ان سے میری ایک بڑی زبردست وہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہمارے بہت سے جاننے والے اور عزیز و اقارب دوستوں سے ملاقات روز محشر ہی ہوتی. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو علی بھائی تو ایز اٹ از ہی ہیں، ہم ان کو لیجنڈ ہیں، پہلے جب دیکھا تھا ویسے ہی ہیں، اب ان کو میں نے 20 سال بعد دیکھا تو وہ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. لیکن طاہر میں بہت زیادہ چینجنگز آ گئی نا. مطلب کیسے یہ کیا سے کیا ہو گیا. بس یہ پہلے کیسے تھا اب کیسے ہوگا، ذرا تھوڑا سا اچھا یہ وضاحت کر دیں. اب یہ شکل دیکھیں ذرا آپ پلیز بتاتے ہیں پہلے کیسے تھا اب کیسا ہے. سر اس کی میں بتاتا ہوں، آپ نہیں بتاؤ گے سر، آپ کا ہولیہ ہم بتاتے ہیں. ان کی بالکل تیکھی ناک ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بٹیرے جیسی ٹانگیں تھیں ان کی، پچکے ہوئے گال، ٹھیک ہے، منہ پہ صرف ناک ہی تھا سر، اور ہونٹ ایسے تھے جیسے مارکر سے صرف مارکر سے ڈرائنگ کی ہوئی ہے. ٹانگیں ایسی تھی جیسے ٹٹیری ہو. اور سر ان کے کان جو تھے نا بالکل ایسے اندر کی طرف چپکے ہوئے تھے، یعنی کہ سائڈ پوز سے نظر آتے، سامنے سے لگتا تھا کان ہی نہیں تھے. خیر سر پہ صرف زیادہ بال ہی تھے، درمیان منہ بہت کم سر. یہ تب ان کے بال تھے اور اب یہ وبال ہیں. اچھا خیر، میں وہ سرفنگ کر رہا تھا اور چوک اعظم کے کچھ فرینڈس کی وہ آ رہی تھی ریکویسٹ وغیرہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک پوسٹ میں نا 2 کردار مجھے بڑے نمایاں نظر آئے. تو میں نے تھوڑا سا کانسنٹریٹ کیا. علی بھائی جو ہے نا ایک سائڈ پوز میں نا بڑے مفکرانہ انداز، ٹپیکل جو نا ابھی بھی دیکھ لیں یہ پوز یہ پوز ان کی شناختی کارڈ پہ بھی یہ لکھا کہ ٹھوڈی کی سائڈ پہ ہاتھ اور ان کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے پورا نہیں آ رہا، خود ہی شناخت کارڈ، منہ کے نیچے ایک اور منہ، ایکسٹینشن فیز 2. اچھا خیر، میں نے دیکھی تصویر تو میں نے کہا کہ یہ تو علی بھائی ہیں، یہ ساتھ کون سی شخصیت ہے. میں نے اپنے جو کافی امیجینیشن کو کیا اور میں نے میسج چھوڑا، اور وہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ جب میں ان لوگوں کو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا تو اس سے اگلے دن جو ہے نا 2 دن بعد میرا ولیمہ تھا، اس سے نیکسٹ ڈے ولیمہ تھا. تو میں نے سوشل میڈیا کے تھرو ان کو میسج کیا، نمبر آ گیا، میں نے کہا جی السلام علیکم طاہر جی تھا.
میں نے کہا جی بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی صبح میرا ولیمہ ہے, آ جاؤ. کہتا ہے جی کیا ہارٹ ویلکم بیک کیا آپ نے. میں نے کہا جی دیکھیں, جب ہم دنیا میں ملتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ لگتا ہے, اس سے پہلے یہ ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ہماری روحیں جو اوپر یہ اکٹھی رہی ہیں, ان میں مانوسیت ہے. تو خیر انہوں نے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ولیمے میں آنے سے معذرت کر لی, ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا کہ رہنی دیو, میں ذرا جانا میاں والی جانا ہے, کام پہ جانا ہے. نہیں میں اس پہ تھوڑی سی جی آپ کروں گا کیونکہ یہ رات کو بعد میں دم نہیں ہے. سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, خود ہی آپ نے پھر دونوں شعر شروع ہو گئے. یار یہ تو بہت زیادہ اچھا نہیں, اچھا میں یہ اختلاف ہوتا ہے مجھے سفر میں ایسے ہم تینوں کی اسی لیے نہیں بنتے, جس کی ذمہ داری ہو پوری اسی لیے بنتی بھی نہیں اور بنتی بھی ہے کیونکہ ہم اکٹھے بھی رہتے ہیں اور محبت بھی نہیں ہے. بات ایسے ہے کہ بنے نہ بنے, میں یہ سمجھتا یہ ہوں میرے سے کی روٹی بھی دونوں کھا جاتے ہیں, ان کی صحت دیکھ لیں میری صحت دیکھ لیں. تو یہ تو ویسے بہانہ کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں علی صاحب آپ تھوڑا کھاتے ہیں, میری پلیٹ میں آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیے. نہیں کیوں نہ جائیں بھائی, ان کی صحت پہ نہ جائیں. یہ سپورٹس مین ہیں اور سپورٹس مین شپ ہے. یہ بغیر جوگروں کے چپل کے اندر اتنی تیز دوڑ لگاتے ہیں کہ جوگر میں بھی نہیں لگا سکتے لوگ چپلوں کے پیچھے. آگے تھوڑا سا بہت لمبا ٹائم نہیں کوئی نہیں, ہماری ایک جنرل ڈسکشن ہے, ڈزنٹ میٹر. ہم ایک عام ایکسپیرینس کی بات. صبح ناشتہ کریں گے نا جی, پراٹھے کتنے چاہیے یار پراٹھے جو ہیں وہ صبح آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے. ابھی ہمیں سونے تو آپ ایسے کریں ابھی لے آئے صبح اٹھتے سرانے سے تھلے رات میں پراٹھے کھا لا. یہ ہمارے دوست ابھی پوچھ رہے ہیں کہ صبح ناشتے میں آپ نے کیا کرنا ہے. ہم جب صبح اٹھیں گے آپ کو بتا دیں گے, کیوں ٹینشن لیتے ہیں. آپ کا تھینک یو, آپ خیال بہت شکریہ جناب. اچھا بڑے پرخلوص لوگ ہیں, کبھی کبھی ہمیں شک پڑتا ہے کہ یار اتنا خلوص ہوتا نہیں, یہ کیوں ہے. لیکن دیکھیں پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے, ہمارا خیال رکھتے ہیں. تھینکس فار آل دیٹ. علی بھائی اور یہ ساری کمپنی اور ایک رانگ میسج دے رہے ہیں کہ سگریٹ صحت کے لیے اچھی چیز اسموکنگ از انجریس, اور یہ آپ نے پینی نہیں ہے. میں اس لیے پی رہا ہوں کہ ایک نیک شوق نہیں پیتا ہوں فری کے لیے, فری میں ملی ہے تو ایک پی رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ سر ناراض ہیں یا آپ نے کیا کیمرے میں آپ کا پوز اچھا نہیں آتا, آپ اندر بس اسموکنگ یار دیکھیں ابھی میں آپ کو ان کے بھائی جان جو ہمارے بڑے استاد صاحب بھی ہیں, ان کی اسپیچ کے بعد میں ایک گانا تھوڑا سا لگاؤں گا, اور اس پہ پرفارمنس نہیں تو اس کے 2 مکھڑے ہوں گے, اس سے سن کے میری حیثیت کا آپ نے اندازہ لگانا کہ میں کتنا مجبور ہوں. تو آپ گانا سننا. سر مجبور آدمی کا ایسا چہرہ تر و تازہ اور دوبارہ نہیں ہوتا یار, یہ ٹینشن کی وجہ سے پھول گیا ہے. تو آپ ان سے بات کریں تو میں آپ کو گانا لگا کے دکھاتا ہوں. مدثر بھائی ان کا بھی تعارف ہو جائے. فتح جنگ سٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, آٹو موبائلز اور الیکٹریشین کا بزنس بھی کرتے ہیں اور رن کر رہے ہیں اپنی ورک شاپ کو. اور جو ٹیکنیکلی ہماری گاڑیوں کے معاملات ہیں ان کو یہ ہینڈل بھی کرتے ہیں اور مشاورت بھی ہوتی ہے. ابھی اس جنون کے پیچھے جو ہے ایک موٹیویٹر ماسٹر مائنڈ جس کو کہہ سکتے ہیں, مدثر بھائی بھی ہیں. کیری ڈبہ جائے گا جی کدھر, دیوسائی. سننے کو کافی اسٹرینج ہے, گاڑیاں کرنے والے یہی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ, میرے پاس بھی ہے, ان کے اپنے پاس بھی ہے, مدثر بھائی کے پاس. ان کا جی اس کو کھڑی کریں. ہمارا یہ جو وی لاگ ہے وہ اس کلاس کے لوگوں کے لیے ہے دیٹ دے ڈونٹ ہیو اے گڈ ویکل, اور دے ہیو ویکل لائک سوزوکی مہران, سوزوکی کلٹس بلان, کیری ڈبہ واٹس ایور. تو یہ وہاں پہ جا سکتا نہیں, ان کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹڈ ہم بناتے ہیں. خیر انہوں نے یہ دیا. اب مختصر الفاظ میں بتائیے کہ ٹیکنیکلی کیسے سمجھتے ہیں کہ یار یہ جا سکتا ہے. میں تو نہیں سمجھتا یار, چڑھائیاں ہیں اور ماڈل بھی کون سا ہے, 1984 کا ماڈل ہے نا سر. تو یہ کیا آپ نے ہمیں جھانسا دیا یا اپنے آپ کو دیا یا ویورز کو دے رہے ہیں؟ نہیں ویورز کو بالکل بھی جھانسا نہیں دے رہے ہیں. سمجھتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں کہ یار یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مطلب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے. اتنا لمبا ٹریول میں نے بھی نہیں کیا کیونکہ یہ صرف انجوائے, میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکا ہوں میرے خیال میں ایک ویڈیو میں کہ یہ صرف انجوائنگ ٹور نہیں ہے بلکہ یہ ایڈونچرنگ میں آتا ہے, دیوسائی ایڈونچرنگ میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک یہ گوری کوٹ تک پہنچ کے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ گاڑی تو جس طرح کی بھی ہو وہ تو چلو علیحدہ ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے جی, کام ہر آدمی کراتا ہے اپنے طریقے سے اچھا ہی کراتا ہے, لیکن ایک چیز مسٹ ہے کہ آپ کا ڈرائیونگ میں بھی پروفیشنل ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ سر اس میں جو جتنا بھی سفر میں نے کیا نا, اور میں نے خیر رخسار طاہر بھائی نے بھی کافی زیادہ وہ ڈرائیونگ کی, لیکن میں نے جو خود آبزرو کیا کہ اس رستے میں, ٹھیک ہے جی, چاہے آپ دیوسائی کے لیے چاہے سکردو والا راستہ لیں یا یہ استور والا, سر رسک 0% بھی وہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ بالکل ذہن میں بٹھا لیں کہ رسک 0% بھی نہیں ہے. آپ اس کو کریکٹ کریں, اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پرسنٹ بھی غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ ساتھ میں دریا بہ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ بالکل ایک سنگل ٹریک پہ جا رہے ہیں, اور استور والا سنگل ہے, اور بالکل استور والا تو ہے سنگل ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ بالکل وہ رسک کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پروفیشنل ڈرائیور کا ہونا بہت ہی ضروری ہے, جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے یہاں پہ پہنچ کے. تو کوشش کریں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے کولیگ میں چاہے ہوں کوئی اچھا ڈرائیور ہو, ٹھیک ہے جی, جو کول مائنڈیڈ ہو, ٹھیک ہے جی, تو وہ آ سکتا ہے. گاڑی کا پرفیکٹ ہونا تو ظاہر بات ہے آپ اپنی طرف سے اچھی لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے جی. اور ابھی ہم گوری کوٹ میں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو میری یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ابھی میرے پاس 2-3 اور سانپ ہیں جو میں نے نکالنے ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں یہاں لوکل لوگوں نے بتایا کہ یہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے یہ تو نتھنگ, یہ تو نہیں جائے گی, لیکن یہ بھی ایک آپ اسے راز ہی رہنے دیں کہ ہم جہاں پہ گاڑی ہماری جواب دے گی, جواب یہی دے گی کہ بہت زیادہ جہاں پہ آ جائے گا ایلیویشن آ جائے گا یا چڑھائی آ جائے گی, گاڑی آپ کی جواب دے گی. ظاہر بات گاڑی نے یہی کرنا ہے, باقی کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, باقی تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, باقی چڑھائی ہے یہاں پہ تو گاڑی آپ کی جواب دے سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بھی میرے پاس 2-3 سانپ جو ہے نا ابھی میں نے پٹاری میں. اچھا مدثر صاحب ایک بات قطع کلامی معاف, کہ جو چیز انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی کہ سفر جب آپ آتے ہیں سفر پہ تو کیا مقصد آپ کیا اپنی تجویز پیش کریں گے, کیا ہونا چاہیے, تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے ہم 2-3 گھنٹے لیٹ ہو گئے. ہوا کچھ یوں کہ ہمارا ٹائر جو پنکچر ہو گیا, تو ہمارے پاس اب جو اسٹپنی تھی, جو اضافی ٹائر ہوتا ہے وہ تھا نیچے منسلک, نیچے اس کی باڈی کے ساتھ اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا تھا. ہمارے پاس نہ چابی تھی, نہ رینچ تھا, نہ کوئی اور ٹول مسنگ تھی, اور اتنی بڑی مسٹیک تھی کہ اگر ہمارے پاس وہ چابی ہوتی تو 2 منٹ کا وہ کام تھا. اس ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم 2-2.5 گھنٹا یا 2 گھنٹہ جتنا بھی مٹی گھٹے والے روڈ پہ اتنا ذلیل ہوئے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آئندہ آپ لوگ غلطی نہ کریں. دیکھیے یہ غلطیاں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک آدمی سے کراتا ہے, ایک دوسرا آدمی سے سبق حاصل کرے. تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے علی بھائی میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ ہیوی ٹول لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ نہیں لے کے آ بھی نہیں سکتے, کیا پتا آپ کو کچھ ایسے ضروری ہوتی ہے گاڑی کا, وہ تو مکمل تو وہی پروفیشنلی آدمی کر سکتا ہے اس کی مینٹیننس, لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے جو ہر گاڑی کے ساتھ ہوتے ہیں, کم از کم ویل پانا, جیک اچھے قسم کا ہو, ٹھیک ہے جی, پھر کیجول زیادہ تر 12 نمبر 14 نمبر کے جو نٹ بولٹ زیادہ تر میران بولان وغیرہ میں یہی استعمال ہوئے ہیں, تو اس قسم کی جو کیز ہیں وہ لازمی ساتھ رکھیں, ٹھیک ہے جی. ایک کیز کے نہ ہونے سے جو ہمیں خواری کاٹنا پڑی تقریباً 2 گھنٹے, اور حالانکہ ہم بذات خود میں ایک پروفیشنل, ٹھیک ہے جی, اور وہاں پہ ہمارا کلیش تیار بھائی کے ساتھ کلیش بھی ہو گیا رات کو, ٹھیک ہے جی, ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے تھے, پھٹا پڑ گیا, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ تو ہم مائنڈ نہیں کرتے, تو ایڈجسٹ کر لیا تھا. لیکن آپ کے لیے یہ سوچنا ہے کہ جو کیجول جو ریکوائرمنٹ ہے 12-14, ٹھیک ہے جی, ایک کیجول رینچ, ٹھیک ہے جی, ویل پانا, جیک, یہ لازمی, اور اسٹپنی ایک نہیں 2, یہ بالکل میں 2 دونوں ٹائر آپ کے بیک وقت بھی جواب دے سکتے ہیں, 2 ٹائر آپ کے پاس ہونے, کیونکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے جو آبزرو کیا نا, مانسہرہ سے بٹگرام ہم نے کراس کیا, بشام ہم نے کراس کیا بٹگرام کے بعد, تو ایک کافی لمبے ٹریک ہے, داسو کا ٹریک جو ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. مطلب ہم یہ منتیں ماننے شروع ہو گئے کہ یہ جب ہوگا تو ہم یہ کریں گے وہ مطلب یہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا.
اور اس میں اتنی زیادہ روڈ کی بری حالت تھی کہ بس ہمیں لگا تھا کہ ابھی اسی جمپ پہ ٹائر برسٹ ہوا، پھنسا، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ہوا. تو اس ٹریک کے اوپر ہمیں جو پریشانی ملی، تو ہم تو ریکمینڈ کریں گے کہ یو مسٹ ہیو 2 اسٹپنیز اسپیئر رکھیں، ٹولز پراپر رکھیں، اور چلانے والا بہت محتاط ہو کے. اور کوشش کریں کہ نائٹ کو سفر کم کریں ان روڈز پہ، کیونکہ نائٹ کا سفر، اور خاص کر اگر آپ کے ساتھ فیملیز ہے تو میں اس چیز کو بار اور بار. طاہر بھائی یہ کیا ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ دیوسائی کا ٹریک جو ہے فیملی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے اگر لگژری گاڑی بڑی جو ہائی لیکس ہے 4x4. اتنا برس لینا نہیں چاہیے. ہاں لگژری گاڑی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا. اگر پراڈو وغیرہ یا 4x4 کوشش کریں. نہیں، میں داسو سے، کوئی بھی گاڑی ہو، میں بشام سے لے کے چلاس تک کی بات کر رہا ہوں. صرف وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ گاڑی کی فٹنس جو ہے نا وہ آپ 60-70% بھی آپ اس پہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن ڈرائیور کی فٹنس 100/100 ہونی چاہیے. یہ آپ بالکل ابھی بھی ہم آپ کو یہ جو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ 100% یہ ٹریو ہے. یہ جو ہم چاروں بیٹھے ہیں 36 گھنٹے ہو چکے ہیں ہم نہیں سوئے. 36 گھنٹے یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم نان سٹاپ گاڑی کو چلا کر یہاں پہ، یہ کون سی جگہ آپ بتا رہے تھے، گوری کوٹ تک پہنچے ہیں. اور نیند کا ایک دفعہ آنا، پھر نیند کا جانا، پھر روٹ جانا، بالکل. اب ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ نیند کے لیے ترس رہے ہیں. نیند کہتی ہے کیوں آپ نے ہمارے سے مذاق کیا، میں نہیں آ رہی. تو یہ بھی بہت چکر ہے. اس کا سائن یہ ہے اور اس کے بعد گاڑی چلانا سب سے بڑی بے وقوفی، اور ان روڈز پہ کہ آپ لگاتار 24 گھنٹے جاگنے کے بعد گاڑی چلاتے. ہم تو دو ڈرائیور تھے، ایک کو تھوڑا سا اسٹے مل جاتا تھا، دوسرا چلاتا تھا، اس لیے تھوڑا سا مائنڈ ٹھیک رہا. اگر ایک ڈرائیور ہے، اگر وہ یہ غلطی کرتا ہے تو وہ ناقابل معافی ہوگی، اور وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا. وہ اپنے آپ کو ریسٹ دے پھر گاڑی چلائے. اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا. اس کا سائن یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم اتنے گھنٹے، آپ مانے یا نہ مانے، خیر ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سچ اتنے ابھی ڈزنٹ میٹر. یہ ڈسکشن ہے اس میں. اب میں آپ کو تھوڑا سا انجوائمنٹ کرنے کے لیے بتاتا ہوں. آپ پارشلی ان کو اپلوڈ کریں گے نا پارٹس کے ساتھ، ایپیسوڈ وائز. اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ویورز، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو باتیں سنانا، نہ کوئی ہمیں شوق ہے. ہمارا کام ہے کہ وی کلیکٹ آل دا انفارمیشن دیٹ وی ہیو فیسڈ ان آور جرنی. تو ایک کمپائل کر کے پیکج آپ کے سامنے رکھیں. آپ نے نکلنا ہے تو اس کے لیے نکلیں آپ، اور انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ کا سفر آسانی سے کٹ جائے. کچھ چیزیں، کچھ غلطیاں، کچھ ایسے مس ہیپس جو ہو جاتے ہیں لوگوں سے، یا ہمیں اپنے ایکسپیرینس میں ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ بینیفیشل ہوں. اور ٹریول کا تو ایک ٹیسٹ ہے نا. کچھ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہی اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، لیکن جو دوز پیپل وچ ہیو دیٹ ٹیسٹ، ٹریولرز، ٹورز، ایڈونچرز، میں ان کو مارک کر رہا ہوں. وہ سر وہ لو کرتے ہیں سر، وہ لو کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو اس میں ایک ایک چیز کا پوائنٹ ملے گا، اور وہ ایسے پوائنٹس ہوں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. ان روڈز پہ آپ کو ایک نئی چیز دے سکتے ہیں. آپ لازمی اس کو مکمل دیکھیں. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ گپے مار رہے ہیں، یہ گپے مار رہے ہیں. یہ تمام تر سپیچ آپ لوگوں کے لیے اور میں اینڈ کرتا ہوں. اور یہ اب اینڈ سن لیں کہ انہوں نے جو میرے اوپر کمنٹس کیے ہیں اس کا بتا رہا ہوں کہ 4 دوستوں میں 5 دوستوں میں ایک ایسا مسکین ہوتا ہے جس کی حالت ہوتی ہے، اور اس کا حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گانا میں آپ کو سناتا ہوں، پرفارمنس ہو جائے. وہ ہو نہ ہو آپ گانا سنتے ہی آئیڈیا لگا لیں گے کہ بھائی پوزیشن کیا ہے. میں پلے کرتا ہوں، آپ پرفارم یہ ہو گیا جی. سر کوئی کہنی جیتے دے دے لے جا کماتا ہے تو کہے پوچھنے اکاسی جذبات.